یہ ہیں جسٹس سطر من اللہ کہتے ہیں کہ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے. بخاری صاحب کیا ہمارے فیصلوں میں تو نہیں لیکن جو ججز ہیں ان میں مداخلت ہوتی ہے. حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ ایجنسیز آپ کے انڈر آتی ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس ٹائم کی بڑی پابندی ہے ورنہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اینی وے ایک بات بہت پہلے جب یہ ججز کے لیٹر کا تذکرہ شروع ہوا تھا اور اس کی پہلی پروسیڈنگ ہوئی تھی اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس تو توہین عدالت کا اتنا بڑا انسٹرومنٹس ہے why have you not applied that؟ فوجداری مقدمات تک درج ہو سکتے ہیں. اور آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس نے تو چیزوں کو اور بہت واضح کر دیا. جب عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہم خوفزدہ کیوں ہیں، سچ کیوں نہیں بولتے؟ تو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، گھر چلے جائیں آپ. یعنی a judge who cannot resist the pressure should not be a judge. میں سمجھتا ہوں بالکل authoritative saying ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہو گیا. دوسری پھر انہوں نے مثال دی جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کمشنر پنڈی والی بات کہ بھائی اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، سارے میڈیا نے چلایا، چاہے وہ سوشل میڈیا تھا چاہے وہ نیشنل میڈیا تھا، چلایا. ایک ہفتے 10 دن کے بعد اس نے اس سارے کو انڈو کر دیا اور کہا کہ جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ جو متس بنتی ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کو تو رکھیے ایک طرف. جج کے اپنے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے اور اس کے پاس قانون اور آئین کی پاور ہے موجود کہ وہ اس قسم کے پریشر کو ریزسٹ کریں. مجھے ایک اور اعتراض ذاتی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 6 ججز کا جو خط ہے اس میں انہوں نے جنرلائز ٹرم میں تو یہ کہا ہے کہ جی مداخلت ہوتی ہے بہت، اور شاید اس طرف اشارہ بھی کیا کہ جی کہاں سے ہوتی ہے، لیکن انہوں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ کہیں کہ مجھے فلاں کرنل یا فلاں بریگیڈیئر کا فون آیا تھا. ٹھیک ہے، اور اب جب وہ کمیشن بن کے اگر اس کی انکوائری ہوتی ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ کہاں سے یہ ثابت کریں گے کہ کس نے فون کیا تھا. تو یہ جو ایک جنرلائز ٹرم میں ایلیگیشن ہوتی ہے اس کو بھی اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ویسے ججز کو اگر اس قسم کا کوئی سول بندہ بھی ہے تو وہ تو فوراً لائن حاضر کر لیتے ہیں. ایک فون جج کا جاتا ہے کہ آپ کو بلایا اتنے بجے آپ نے آنا. یہ آئی جی پنجاب یہ سب جاتے ہیں نا، سب کو بلایا جاتا ہے. یہ آئی جی پنجاب کو چھوٹے رینک کا بندہ تو نہیں ہے نا. اگر آپ دیکھیں اس کو گریڈ وائز تو وہ کئی جنرلوں سے سینئر ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کا تحفظ اپنے دیے ہوئے اختیارات سے بھی نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج یہ کیس اڑا کے رکھ دیا ہے. میرے خیال سے اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ تو ضرور بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، حکومت کو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ بھائی آپ اس حوالے سے لیجسلیشن کریں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایجنسی کا بندہ، کیونکہ ایجنسیاں بھی تو آپ ہی کے متحد ہیں نا، وہ آسمان سے تھوڑی اتری ہیں، پرائم منسٹر کے تحت ہے. تو لیجسلیشن کے اوپر ہی بات جائے گی کہ اس کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ مقرر کی جائے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی جگہ اٹے ہوئے ہیں کہ وہ قانون بن جائے گا، قانون بن جانا چاہیے، لیکن ججز کے پاس تو یہ اختیارات پہلے سے موجود ہیں. آپ اس کو ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے، آپ اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا شوکت صدیقی کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس کا نوٹیفائی کر دیکھیے وہ ایک نیچرل عمل تھا جسے اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا. بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ شوکت صدیقی جیسے جج کو ان کی دوران ملازمت جس طریقے سے ہٹایا گیا، یہ میرے خیال سے جنہوں نے بھی یہ کیا تھا ان کو بھی چاہیے کہ قوم سے معافی مانگے کہ ایک جج کو بلا وجہ اگر اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی اٹس اے کرائم which must be punished. And at the end eventually جو بھی ہے ان کا آنر جو ہے وہ ریسٹور ہو گیا ہے. ان کے بارے میں اب وہ اپنے فخر سے اپنے آپ کو جج کہلوا سکتے ہیں. جس طریقے سے ان کو یونیلیٹرلی ہٹایا گیا تھا، I think that was not a decent way. He became an example. Basically he became an example. اگر آپ کے پاس فیکٹس ٹھیک ہیں، اگر آپ اسٹیٹ فارورڈ ہے، اگر آپ نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے تو you can stand all trial and still get your honor restored. جسٹس سطر من اللہ کہتے ہیں کہ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے. بخاری صاحب کیا ہمارے فیصلوں میں تو نہیں لیکن جو ججز ہیں ان میں مداخلت ہوتی ہے. حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ ایجنسیز آپ کے انڈر آتی ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس. ٹائم کی بڑی پابندی ہے ورنہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اینی وے ایک بات بہت پہلے جب یہ ججز کے لیٹر کا تذکرہ شروع ہوا تھا اور اس کی پہلی پروسیڈنگ ہوئی تھی اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس تو توہین عدالت کا اتنا بڑا انسٹرومنٹس ہے
وائی ہیو یو ناٹ اپلائڈ دیٹ؟ فوجداری مقدمات تک درج ہو سکتے ہیں. ایک اور آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس نے تو چیزوں کو اور بہت واضح کر دیا. جب عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کر لینا چاہیے, ہم خوفزدہ کیوں ہیں, سچ کیوں نہیں بولتے, تو اس کے اوپر قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, گھر چلے جائیں آپ. یعنی اے جج ہو کین ناٹ ریزسٹ دا پریشر شوڈ ناٹ بی اے جج. میں سمجھتا ہوں بالکل اتھارٹیٹیو سیئنگ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری پھر انہوں نے مثال دی جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کمشنر پنڈی والی بات کہ بھائی اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا, سارے میڈیا نے چلایا, چاہے وہ سوشل میڈیا تھا چاہے وہ نیشنل میڈیا تھا, چلایا. ایک ہفتے 10 دن کے بعد اس نے اس سارے کو انڈو کر دیا اور کہا کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ جو متس بنتی ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کو تو رکھیے ایک طرف. جج کے اپنے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے اور اس کے پاس قانون اور آئین کی پاور ہے موجود کہ وہ اس قسم کے پریشر کو ریزسٹ کریں. مجھے ایک اور اعتراض ذاتی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 6 ججز کا جو خط ہے اس میں انہوں نے جنرلائز ٹرم میں تو یہ کہا ہے کہ جی مداخلت ہوتی ہے بہت, اور شاید اس طرف اشارہ بھی کیا کہ جی کہاں سے ہوتی ہے, لیکن انہوں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ کہیں کہ مجھے فلاں کرنل یا فلاں بریگیڈیئر کا فون آیا تھا. ٹھیک ہے, اور اب جب وہ کمیشن بن کے اگر اس کی انکوائری ہوتی ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ کہاں سے یہ ثابت کریں گے کہ کس نے فون کیا تھا. تو یہ جو ایک جنرلائز ٹرم میں ایلیگیشن ہوتی ہے اس کو بھی یعنی اس کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ویسے ججز کو اگر اس قسم کا کوئی سول بندہ بھی ہے تو وہ تو فوراً لائن حاضر کر لیتے ہیں. ایک فون جج کا جاتا ہے کہ آپ کو بلایا اتنے بجے آپ نے آنے, یہ آئی جی پنجاب یہ سب جاتے ہیں نا, سب کو بلایا جاتا ہے. یہ آئی جی پنجاب کو چھوٹے رینک کا بندہ تو نہیں ہے نا, اگر آپ دیکھیں اس کو گریڈ وائز تو وہ کئی جنرلوں سے سینئر ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کا تحفظ اپنے دیے ہوئے اختیارات سے بھی نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج یہ کیس اڑا کے رکھ دیا ہے. میرے خیال سے اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ تو ضرور بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, حکومت کو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ بھائی آپ اس حوالے سے لیجسلیشن کریں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایجنسی کا بندہ, کیونکہ ایجنسیاں بھی تو آپ ہی کے متحد ہے نا, وہ آسمان سے تھوڑی اتری ہیں, پرائم منسٹر کے تحت ہے. تو لیجسلیشن کے اوپر ہی بات جائے گی کہ اس کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ مقرر کی جائے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی جگہ اٹے ہوئے ہیں کہ وہ قانون بن جائے گا, قانون بن جانا چاہیے, لیکن ججز کے پاس تو یہ اختیارات پہلے سے موجود ہیں. آپ اس کو ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے, آپ اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا, شوکت صدیقی کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس کا نوٹیفائی دیکھیے وہ ایک نیچرل عمل تھا جسے اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا. بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ شوکت صدیقی جیسے جج کو ان کی دوران ملازمت جس طریقے سے ہٹایا گیا, یہ میرے خیال سے جنہوں نے بھی یہ کیا تھا ان کو بھی چاہیے کہ قوم سے معافی مانگے کہ ایک جج کو بلا وجہ اگر اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی اٹس اے کرائم which must be punished. And at the end eventually جو بھی ہے ان کا آنر جو ہے وہ ریسٹور ہو گیا ہے. ان کے بارے میں اب وہ اپنے فخر سے اپنے آپ کو جج کہلوا سکتے ہیں. جس طریقے سے ان کو یونیلیٹرلی ہٹایا گیا تھا, I think that was not a decent way. He became an example basically. He became an example. اگر آپ کے پاس فیکٹس ٹھیک ہیں, اگر آپ اسٹیٹ فارورڈ ہے, اگر آپ نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے تو you can stand all trial and still get your honor restored.